بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس پہ ایمان لانا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں اگر انسان تھوڑی سی کمی بیشی کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت متعدد آیات مبارکہ اور کثیر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ امت مسلمان کا اجماع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول کون سے ہے؟ خاتم النبیین، آخری رسول ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ جب اللہ پاک نے نبیوں کی مقدس جماعت سے، نبیوں کے مقدس گروہ سے وعدہ لیا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات عالیہ، جب میں تجھے کتاب تمہیں دوں، تمہیں حکمت دوں، پھر تمہارے پاس اپنا محبوب بھیجوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب آ جائے تو پھر تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ ان سب نے کہا قالوا اقررنا، مولا ہم اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے کہا کہ تم وعدہ کر رہے ہو، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم مجھے گواہ بنا لو، میں بھی اس میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اور پھر تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اور اے میرے محبوب کی امتیو، اگر میرا محبوب وصال کر جائے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ وعلی انکم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو تم نے پلٹنا نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3349 اور امام مسلم نے حدیث نمبر 2286 میں لکھا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایک عمدہ مکان کی طرح ہے، کہ اس مکان کو کسی نے بہت اچھا بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی، اور کوئی دیکھنے والا جب آتا ہے مکان دیکھتا ہے تو کہتا واہ واہ بہت اچھا مکان بنا ہے، لیکن جب اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی پر ہونی چاہیے تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، سلسلہ نبوت کا چلتا رہا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں آیا ہوں تو وہ مکان جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میرے آنے کے ساتھ وہ اینٹ کی جگہ مکمل ہوگی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے، مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور انہوں نے فرمایا حدیث نمبر 3851 میں پیارے آقا فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا فلا رسول بعدی ولا نبی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اب میری آمد پہ سلسلہ نبوت اور رسالہ وہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اور میرے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو صحیح مسلم نے اور جامع ترمذی کی حدیث پر پیارے آقا نے فرمایا، مجھے دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، میرے محبوب جو تھے وہ نبیوں میں فضیلت والے محبوب تھے، فرمایا کہ مجھے 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ کون سی؟ پیارے آقا نے فرمایا، ایک تو یہ کہ مجھے جوامع الکلمت بنایا گیا،
پھر فرمایا کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی. دشمن دور سے آنے کے لیے جب میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے تو دشمن کو دور سے میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا. دوسری امتیں جب عبادت کرتی تو ان کا مخصوص جگہ تھی. میری امت جب تمہیں جہاں کی عبادت کا وقت ملے تو وضو کرو اپنی عبادت شروع کر دے. پھر فرمایا کہ دوسرے جو تھے مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا. کوئی نبی کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجا جاتا, کوئی کسی خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا. فرمایا کہ میں کسی خاص قبیلے کے لیے, میں ساری نوع انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر فرمایا کہ میری آمد سے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں, اس کو امام طبرانی نے موجم الصغیر میں لکھا, امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں. حضرت عمر بن خطاب پیارے آقا نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی, آدم علیہ السلام نے کہا مولا مجھے محمد الرسول اللہ کا صدقہ معافی دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تو نے میرے محمد الرسول اللہ کو کیسے پہچان لیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے تخلیق کیا, میں نے اپنی آنکھ کھولی, میں نے اوپر کی طرف دیکھا کہ تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اس وقت میں نے کہا یہ جو محمد الرسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہوا ہے, یہ کوئی عام نام نہیں, یہ اللہ کو بڑا پیارا ہوگا. اللہ پاک نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام واقعی یہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے. اور اے آدم علیہ السلام اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اے آدم علیہ السلام محمد جو ہے یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگے اور آخری نبی ہوگے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے, اس کو امام ابن حبان نے حدیث نمبر 3217 میں لکھا, پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں, اور اے میری امت تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عمر بن خطاب بھی نبی نہیں ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام حضرت ثوبان فرماتے, آقا فرماتے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا, امام ترمذی نے روایت کیا, پیارے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین. پیارے آقا نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور فرمایا کہ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا, ان کی دلیلوں کی طرف نہ جانا, ان کی جھوٹی کہانیوں کی طرف نہ جانا. فرمایا کہ میں تجھے بتا رہا ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا, میرے بعد جو کوشش کرے گا کہ وہ نبی اپنے آپ کو ظاہر کرے, پیارے آقا نے فرمایا سمجھ جانا وہ جھوٹا ہے. کس لیے؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں.